پاکستان میں بھی پاکستان کا جو موقف اس میں رہا ہے اور پاکستان کی جو حکمت عملی رہی ہے، فورن آفس ہمارا جیسے لے کے چلا ہے، پاکستان کے سینئر سیاسی رہنما جس طریقے کی سفارتکاری کر رہے ہیں، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری انہوں نے جو دورے کیے زبردست ان کے کامیاب یہ دورے رہے، اور انہوں نے پاکستان کا موقف، پاک انڈیا کی جو وار ہے اس کے کانٹیکس میں جو بیان کیا، سب اس کے مترف بھی ہیں۔ اچھا، پارلیمنٹ میں بھی کل چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اظہار خیال کیا اور انہوں نے پاکستان اور انڈیا سے متعلق اور یہ انڈس واٹر ٹریٹی کو جو معطل کیا ہے اس سے متعلق انہوں نے بڑی زبردست بات کیا، بڑا اسٹرانگ پاکستان کا موقف پیش کیا، اور انہوں نے یہ ایران کے معاملے پر بھی بات کی۔ ذرا میں بتا دوں تھوڑا ایران کا، پھر ہم سنوائیں گے بھی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ وہ دوسری عالمی جنگ پر لکھی گئی ایک نظم کا انہوں نے حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے وہ فلسطینیوں کے پیچھے آئے، پھر لبنان کے، پھر یمن کے، اور اب ایران کے۔ اگر ہم نے آج بھی آواز نہیں اٹھائی تو جب وہ ہمارے پیچھے آئیں گے تو ہمارے لیے بھی کوئی بولنے والا نہیں ہوگا۔ کیا بات ہے زہیر، میں نے جن جنگوں میں سیکھا ہے نا اس 2 ہی مہینے میں کہ بھئی جو ڈر گیا وہ مر گیا، جو بولڈ ہے، جو ڈٹا ہوا ہے، جو کھڑا ہوا ہے، جیت اسی کی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو پہلے سنوا دیتے ہیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی سے متعلق کیا اسٹرانگ میسج بھارت کو دیا چیئرمین پیپلز پارٹی نے، اور اس کے بعد مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، جو کہ سابق وزیر دفاع بھی، سابق کامرس منسٹر بھی، اور اس وفد میں بھی بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ تھے۔ سنیے بلاول بھٹو زرداری کیا کہا۔ وہ سنتاس معاہدہ کو ان ابائنس ہولڈ کر رہے ہیں نہ۔ سب سے پہلے یہ تو غیر قانونی ہے، ان ابائنس تو ہے نہیں۔ انڈس واٹر ٹریٹی ایون ٹوڈے از بائنڈنگ آن انڈیا اینڈ پاکستان، مگر صرف یہ دھمکی دینا کہ ہم پاکستان کا پانی روکیں گے، صرف دھمکی دینا، یہ دھمکی ہی یونائٹڈ نیشنز کی چارٹر کی خلاف ورزی ہے، یہ غیر قانونی ہے، یہ بھارت نہیں کر سکتا۔ اس دھمکی پہ عمل درآمد کرنے سے اگر خدا نہ خواستہ بھارت یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے اس دھمکی پہ عمل درآمد کرنا ہے، تو ہم نے ابھی ان کو جنگ میں ہروائے ہیں، ہمیں ایک اور جنگ لڑنا پڑے گا، اور اس جنگ کے نتیجے میں پھر جو 3 دریا آج بھارت کے پاس ہیں اور 3 دریا پاکستان کے پاس ہیں، اگر وہ ہمارے 3 دریا پہ ڈیم بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں پھر جنگ لڑنا پڑے گا۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم نے پہلے سے کہہ دیا ہے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے پہلے سے کہہ دیا ہے کہ اگر ان پہ عمل درآمد ہوتا ہے تو ہمیں جنگ لڑنا پڑے گا۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو جنگ نہیں لڑنا پڑیں گے، لیکن اگر وہ مجبور ہوتے ہیں اور ان کو جی، تو یہ آپ نے ملاحظہ کیا، اور اس سے متعلق انہوں نے بڑی مزید بھی آگے بات کی ہے، لیکن یہ کہ سینئر رہنما مسلم لیگ نون کے ہمارے ساتھ ہیں۔ خرم صاحب، آپ کو ویلکم کرتے ہیں رائز اینڈ شائن پر۔ جی بہت شکریہ۔ پاکستان کا گیا، آپ بلاول بھٹو کے ساتھ بھی تھے اور اتنے ممالک کا دورہ ہوا، باتیں ہوئی وہاں بڑی ایم شور انٹینس گفتگو ہوئی ہوگی، ڈسکشنز امپورٹنٹ ہوئی ہوگی۔ ہم نے بالکل، اور یہ بالکل جنگ کے فوراً بعد تاکہ ہم دنیا کو اپنا نیریٹو بتائیں، کیا اچیو کیا پاکستان نے اس ڈیلیگیشن کے ان دوروں سے؟ جی، پاکستان نے اچیو یہ کیا کہ ہم نے ہندوستان کو بطور ایک غیر ذمہ دار، انگریزی کا لفظ ہے ریکلیس ریاست کے، اس کو دنیا کے سامنے ثابت کیا۔ انہوں نے پاکستان میں وہ دہشت گردی کروا رہے ہیں بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں۔ اس کے علاوہ جو آئی تھنک دنیا زیادہ سننے کو تیار تھی پاکستان کا موقف، اس لیے کہ کینیڈا اور امریکہ میں تو اب ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں کہ انہوں نے اسیسینیشن یعنی کرائے کے قاتلوں کو استعمال کر کے قتل کروائے، جو کہ پاکستان میں بھی وہ کلیم کرتے ہیں۔ تو وہاں بھی وہ چیز بھی ہم نے ان کے سامنے رکھی۔ دوسرا اسی ریکلیس بیہیویئر کا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان نے 10 مئی کو جو آخری دن تھا جنگ کا، اس میں برہموس میزائل استعمال کیے، جو کہ نیوکلیئر جنگ میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ پاکستان نے بہت اس کی سوچ سمجھ کر اس کا جواب دیا، اور اس پورے ٹرپ میں ہمیں پاکستان کی تعریف جو ہے وہ یونیورسل تھی 2 چیزوں پہ۔ انہوں نے کہا جی پاکستان کی وزڈم اور پاکستان کی ٹرانسپیرنسی، یعنی ایک تو ہم نے ہندوستان کا جواب اس طرح نہیں دیا، بہت سوچ سمجھ کر جواب دیا جس سے جنگ ختم کرنے میں آسانی ہوئی، اور دوسرا یہ کہ پاکستان نے اس پورے دور میں جو یہ مارکہ حق کے دن تھے اس میں جس طرح انفارمیشن جو ہے دنیا کو دی،
ان دونوں چیزوں کو بہت سراہا بھی گیا اور اس کو ایکنالج کیا گیا. دوسری جو چیز ہم نے اچیو کی ہے وہ انڈس واٹرز ٹریٹی کے حوالے سے ہے, لیکن ابھی اس پہ بہت کام بھی ہونا ہے. لیکن یونائٹڈ نیشنز میں خاص طور پہ اور یورپین یونین میں, یعنی دونوں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کثیر الاقوامی یعنی ملٹی نیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں, ان میں بہت زیادہ تشویش تھی. انہوں نے شیئر کیا, کیونکہ صرف پاکستان اور ہندوستان نہیں ہے جن کے درمیان پانی کی ٹریٹی ہے, بہت سارے ممالک کی آپس میں اس طرح کے معاہدے ہیں, اور وہ سب اس سنتاس معاہدے کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ 65 سالہ معاہدہ ٹوٹتا ہے تو پوری دنیا میں ایک ہیجان پھیلے گا پانی کے حوالے سے. لہذا وہاں بھی ایک بہت الحمدللہ پاکستان کے لیے مثبت سوچ تھی, اور پاکستان اب ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہم نے اس مثبت سوچ کو اور جو پاکستان کا ایک موقف ہم نے بہت جارحانہ طریقے سے ان کے سامنے رکھا ہے, اس کو آنے والے دنوں میں مزید سفارتکاری کے ذریعے ہندوستان کو اس پر ہمیں لے کر آنا ہے کہ وہ انڈس واٹرز ٹریٹی پر دوبارہ آئے. ورنہ ہم نے واضح کہا, جس طرح نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی اپنے اعلامیے میں کہا تھا, کل بلاول صاحب نے بھی قومی اسمبلی میں کہا کہ اگر ہندوستان پانی روکتا ہے تو پاکستان اس کو ایک اقدام جنگ تصور کرے. جی اچھا, ایک اور چیز, یہ جو ایران کے معاملے پر, اسرائیل کے معاملے پر کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بھی ان کا بھی اعلامیہ آیا, تو اس پاکستان کا موقف اس پر ذرا وضاحت سے بتا دیجئے کہ کیا ہے. اب سیز فائر ہو گیا, ڈونلڈ ٹرمپ اس کو کلیم کر رہے ہیں کہ کروا دیا ہے, لیکن ابھی کنفرمیشن ایران کی طرف سے ویسے نہیں آئی ہے. جی, پاکستان نے شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور اس میں فیلڈ مارشل بھی شامل ہیں, بہت ہی سوچ سمجھ کر اور بغیر مجھے میرے لیے تو اطمینان کی بات ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جذباتیت کے بغیر انہوں نے جہاں ضرورت تھی وہاں کھل کر ایران کا ساتھ دیا. فارن منسٹر نے بھی استنبول میں اور فیلڈ مارشل نے واشنگٹن میں, اور پاکستان کی وزارت خارجہ نے کھل کر امریکہ کا نام لے کر کہا کہ آپ نے یہ کام غلط کیا. وہ میسجنگ بھی بالکل ٹھیک کی, جہاں خاموش رہنے کی ضرورت تھی وہاں خاموش بھی رہے. جو ایران کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ وزیر اعظم کی بھی ان کے ایرانی صدر سے گفتگو ہوئی, اور گفتگو بہت ساری ہو رہی تھی, لیکن یہ کہ کی میسیجز پاکستان نے ڈیلیور کیے ایران کو بھی, امریکہ کو بھی, دوسرے ممالک کو بھی. تو یہ اس لحاظ سے پاکستان نے بڑی دانش سے اس سارے معاملے کو جو ہے وہ اس میں حصہ لیا ہے. اور جو اہم بات تھی میرے لیے ذاتی طور پہ وہ یہ کہ پاکستان کی جو حکومت ہے اس کا پہلا فرض پاکستان کی سرزمین کا دفاع ہے, اور پاکستان کی سرزمین پر رہنے والے 24 کروڑ پاکستانیوں کا دفاع ہے. اور یہ کام جو ہے الحمدللہ شہباز شریف کی حکومت نے جی سر, ایک اور بھی نیوز سننے میں آئی تھی کہ جو ریکمنڈیشن فار پیس نوبل پرائز جو ہے فار ٹرمپ, اور اس پہ کافی سوشل میڈیا پہ ڈسکشن بھی ہو رہی تھی, باتیں بھی ہو رہی تھی, تو وہ بتائیے کہ وہ کیا ٹرمپ کی طرف سے آئی تھی ہدایت یا ریکویسٹ, یا ہماری ہی گورنمنٹ کا آئیڈیا تھا کہ جی یہ ہمیں ان کو ریکمینڈ کرنا چاہیے فار نوبل پیس پرائز؟ تو جی یہ پیس پرائز کا معاملہ بھی ہم سب کے لیے سبق ہے کہ کسی بھی معاملے کو اجلت سے نہیں دیکھنا چاہیے. جی اب جبکہ کل پھر سیز فائر ہو گیا ہے, آج صبح شاید غالباً ہو گیا ہے, تو اب وہ سب لوگ جو پیس پرائز کی نامینیشن کے حوالے سے پاکستان پر تنقید کر رہے تھے اب وہ غلط ثابت ہو گئے ہیں, اور اب دوبارہ سے امن جو ہے وہ بحال ہو گیا. گھنٹوں میں واقعی گھنٹوں میں چیزیں چینج ہوئی ہیں, بالکل پہلے کچھ اور اور پھر اس کے بعد واقعی ہی سیز فائر ہو تو گیا. جی تو اجلت میں ہمیں جو ہے وہ اپنے سٹینسز نہیں, جذباتیت سے نہیں لینے چاہیے, خاص طور پر فورن افیئرز میں. تو یہاں پھر جو ہے پاکستان کی حکومت کا یہ جو انڈیا تھا نامینیشن کا, وہ ایک بار پھر درست ثابت ہو گیا کہ دنیا بھی یہ کہے گی کہ یہ پیس ہو گیا. تو لہذا اس سارے معاملے کو ریکنسیڈر کرنے سے پہلے جو حقائق ہیں, اور کیونکہ ایک چیز اپنے دورے کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے جو واشنگٹن میں ایک بہت زیادہ منفی سوچ تھی
وہ اس دفعہ ہمیں نظر نہیں ہے. نہ ہی خاص طور پہ جو ان کی پارلیمنٹ ہے, ایوان نمائندگان ہے اور سینٹ ہے, اس کے نمائندے جو پہلے سالوں میں, مجھے اس کا بھی ذاتی تجربہ ہے, بہت ہی منفی گفتگو کرتے تھے پاکستان کے بارے میں. اس دفعہ سوچ مثبت تھی اور انہوں نے کھلے دل کے ساتھ ہمیں سنا, اور وہ جو افغانستان کے حوالے سے ایک تناؤ تھا وہ اب ختم ہوتا ہوا نظر آیا. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بھی ظاہر بیانات اس میں سامنے ہی ہیں. اچھا, چیئرمین پیپلز پارٹی نے جو پارلیمنٹ میں تقریر کی, انہوں نے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ رکھا اور انہوں نے کہا کہ فلسطین کو جس طریقے سے اس پر حملہ آور ہوئے, پھر لبنان, پھر یمن, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں, یعنی وہ یہ میسج دے رہے تھے اسلامی دنیا کو بھی کہ ہمیں بھی اپنے اس بلاک کو تھوڑا مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور میوچول کوپریشن مزید بڑھانے کی ضرورت ہے. یہی نشاندہی تھی, آپ اس کو تھوڑا ایلیبریٹ کریں. جی, نشاندہی یہی تھی کہ پاکستان نے ایک مثال قائم کی ہے, اور اس مثال میں اگر آپ چاہیں تو شمالی کوریا اور خود اسرائیل بھی ایڈ ہو جائے گا کہ ملکوں نے اپنا دفاع خود کرنا ہے. اور پاکستان کی جو دانش تھی, اور ہر روز ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے میاں نواز شریف اور ڈاکٹر قدیر خان اور شہید ذوالفقار بھٹو کا, جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں اتنے اہم کردار ادا کیے. بے شمار سائنسدان بھی تھے, دوسرے وران بھی اس میں رہے ہیں, لیکن پاکستان نے جو اپنا انڈیپینڈنٹ خود مختار ایٹمی ڈیٹرنٹ قائم کیا ہے, اب پوری دنیا اس کے پیچھے بھاگے. پوری دنیا چاہے گی کہ وہ بھی اپنا ایٹمی ڈیٹرنٹ حاصل کریں, کیونکہ ایک ایسی مثال قائم ہو گئی ہے کہ ہر ملک اپنی جو حفاظت کے لیے آگے بڑھے گا. اور اس کی ایک ریورس مثال بھی ہے آپ کے ناظرین کے لیے کہ لیبیا اور ایران دو ایسے ممالک تھے جنہوں نے مغربی دنیا کے دباؤ میں آ کر اپنا ایٹمی پروگرام ختم کیا, اور آپ دیکھیں ان دونوں کا کیا حال. صحیح ہے. اور یہ جو پاک بھارت جنگ کے کانٹیکس میں اگر بات کریں, اور بلاول بھٹو زرداری نے بھی, اور ہماری اسٹیٹ کا بھی موقف یہ ہے, پاکستان کا گورنمنٹ کا موقف ہے کہ یہ جنگ ہی تصور کیا جائے گا, تو آپ بھارت کا تو رویہ تبدیل نہیں ہو رہا ہے. اگر وہ امپلیمنٹ کرتا ہے اس انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کرنے پہ, تو پاکستان کا رسپانس پھر وہی ہوگا کہ یہ ایک ممکنہ طور پر آگے آنے والے وقتوں میں کوئی جنگ کی کیفیت بن سکتی ہے پھر. جی, ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے, اور اگرچہ سفارتکاری کے ذریعے سے میں نے کہا ہم نے بھارت کے اوپر جو سفارتی دباؤ ڈالنا تھا اس کا آغاز کر دیا ہے. دنیا کو سمجھ آئی ہے کہ پاکستان قانون کے دائرے میں ہے اور ہندوستان قانون توڑ کر اب باہر نکل چکا ہے. تو ہم اپنا جو سفارتی دباؤ ہے آنے والے دنوں میں مزید دورے ہوں گے, وزیر خارجہ کے بھی اور دوسرے دورے بھی ہوں گے, لیکن ہمیں بھارت پر اپنا سفارتی دباؤ بڑھانا ہے, کیونکہ پانی کا معاملہ جو ہے وہ حقیقتاً یہ کوئی کوموڈٹی نہیں ہے, یہ ایک تہذیب ہے جو اس پانی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو بھارت کا یہ جو اب 2 دن پہلے بھی انہوں نے, ان کے وزیر داخلہ امت شاہ نے اس کو دہرایا کہ ہم نہیں واپس لیں گے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ بھارت کے وزراء اور وزرائے اعظم کی جو بڑکیں ہم نے سنی ہیں, پاکستان نے پہلے بھی ان بڑکوں کو غلط ثابت کیا اور انشاءاللہ پھر کرے. جی, تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم, بہت شکریہ.